اور نینا ڈس لیں گے وہ بشرا بی بی کی آنکھیں ہیں جنہوں نے آج مجھے ڈس لیا. مجھے بھی ان نینوں نے یعنی آنکھوں نے ڈس لیا ہے. سعودی عرب میں جب ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں خان گیا تو اس کے بعد باجوہ کو فون آیا اور یہ کہا گیا کہ باجوہ جو ہیں وہ کہ آپ کس کو اٹھا لائے تھے. ہے نا مزے کی بات. انہوں نے کہا آپ کس کو اٹھا لائے تھے اور اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے خان کی چلی گئی. شاید یہ ان کا اللہ کی تمام مخلوقات کو خطاب تھا. سب اللہ کی مخلوق ہیں تو ساری اللہ کی مخلوق سے وہ مخاطب تھیں. تو مجھے ایک بات نے چونکا دیا اور وہ بات یہ تھی کہ بشرا بی بی کچھ باتوں پر آ کر بہت تیزی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جھپکاتی تھی. ایسے نظر یہ آتا ہے کہ پنکی پنڈی جس طرح سے بانی طریقے انصاف کو کنٹرول کرتی رہی ہیں اسی طرح شاید ان کا جادو جو ہے وہ اپنے ورکرز پہ بھی چلا ہے. جادو سے مراد میرا ہرگز ان کو جادو کرنی کہنے کا نہیں ہے. جادو سے مراد ہے ان کا اثر ہے. نینوں کی مت سنیو نینوں کی مت سنیو نینا ڈس لیں گے اور نینا ڈس لیں گے. سنا ہوا ہے گانا آپ نے میرا خیال ہے. اور جگتے جگتے جادو کرتے ہیں یہ نینا. اور انہی آنکھوں کے حوالے سے آج مجھے یہ گانا بار بار یاد آ رہا ہے. راحت فتح علی خان کا گانا ہے کہ نینا ڈس لیں گے اور مجھے بھی ان نینوں نے یعنی آنکھوں نے ڈس لیا ہے. السلام علیکم. بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان اور آج میں جن آنکھوں کی بات کرنے لگا ہوں وہ بشرا بی بی کی آنکھیں ہیں جنہوں نے آج مجھے ڈس لیا. واقعی سے ہی کہہ رہا ہوں. کل ان کا بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اپیل بھی کی, لوگوں سے کہا کہ خالی خان کی ذمہ داری نہیں ہے, پاکستان سب کا ہے, یہاں ان کے بچوں نے رہنا ہے, آپ کے بچوں نے رہنا ہے. خان کے بچوں نے تو رہنا نہیں ہے, وہ تو باہر ہیں. اچھا چلیں, بچوں نے رہنا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ آئیں اور شامل ہوں 24 والا جو 24 نومبر والا جو پرسوں آ رہی ہے اس کے دھرنے میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے معاملات جو ہیں اس نے کہا کہ میں اس پہ اب لیڈ کروں گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب میں جب ننگے پاؤں مدینہ منورہ میں خان گیا تو اس کے بعد باجوہ کو فون آیا اور یہ کہا گیا کہ باجوہ جو ہیں وہ کہ آپ کس کو اٹھا لائے تھے. ہے نا مزے کی بات. اچھا جی, انہوں نے کہا آپ کس کو اٹھا لائے تھے اور اس کے بعد جو ہے حکومت جو ہے خان کی چلی گئی. اور یہ بڑی زبردست ایک داستان تھی جو انہوں نے سنائی. اسلامی ٹچ تھا جو دیا اپنے ورکروں کو 24 نومبر سے پہلے. شاید یہ ان کا اللہ کی تمام مخلوقات کو خطاب تھا جو انہوں نے خود بھی کہا کہ میں تمام اللہ کی مخلوقات کو. آپ سمجھتے ہیں مخلوقات میں کون کون شامل ہوتے ہیں؟ درخت, چرند, پرند, زمین, ہوا, آسمان, جن, پریاں, فرشتے, یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. تو ساری اللہ کی مخلوق سے وہ مخاطب تھیں. اور کل میں ان کا خطاب سن نہیں پایا تھا. آج میں نے پہلے ان کا خطاب سنا. خطاب سننے کے بعد پتہ نہیں کیا دل میں آئی, میں نے اپنے کمپیوٹر کی اسکرین کو فل اسکرین کے موڈ میں کیا اور اب بشرا بی بی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس خطاب کو دوبارہ سننا شروع کیا. تو مجھے ایک بات نے چونکا دیا اور وہ بات یہ تھی کہ بشرا بی بی کچھ باتوں پر آ کر بہت تیزی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جھپکاتی تھی. ایسے. اچھا, یہ بڑی انوکھی بات تھی. میں نے اس کو گننے کی کوشش کی اور میں نے یہ بھی ٹرائی کرنے کی کوشش کی کہ کن کن الفاظ پر ان کی آنکھیں زیادہ جھپکتی ہیں. آپ ذرا ویڈیو کو دوبارہ سے چلا کر دیکھیں, آنکھوں پہ فوکس کیجئے گا اور اگر ہم وہ کلپ لگا سکیں تو ساتھ ساتھ شاید یہ کلپ بھی چلا دیں کہ وہ آنکھوں کو آپ نے فوکس کر کے دیکھنا ہے کہ وہ آنکھیں کتنی مرتبہ جھپکتی ہیں. یہ میرے لیے بڑی انوکھی بات ہے کیونکہ اگر ایک عام انسان جو ہے وہ آنکھوں کو جھپکے تو جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں, جس طرح سے آپ بات کرتے ہیں, تو یہ نارمل چیز ہے. لیکن یہ اب نارمل آنکھیں تھیں, انہوں نے مجھے ڈس لیا اور میں نے ریسرچ شروع کر دی. مجھے پتہ چلا کہ ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا یعنی اس خطے میں, ہمارے اس خطے میں جس میں ہم بھی رہتے ہیں پاکستان میں, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں پر جنات کا سایہ ہو یا ان پر شیطانی عملیات کا سایہ ہو یا وہ اس طرح کے عمل کرتے ہوں, جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ آنکھیں تیزی کے ساتھ جھپکاتے ہیں.
دو نظریات ہیں، آنکھ نہ جھپکانے والے بھی ہیں، لیکن وہ اور قسم کے جن ہیں، لیکن یہ والے جن ہیں جن سے آنکھیں زیادہ جھپکتی ہیں، تو یہاں کے لوگ جو ہیں اس نظریے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جھپکاتے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اگر یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو سائنس مانتی نہیں ہے، یہ میٹا فزکس کی چیزیں ہیں، جن ہے، پری ہے، فرشتہ ہے، یہ سارا میٹا فزکس ہے۔ فزکس کا سائنس جو ہے فزکس کا علم ہے، وہ اس کو نہیں مانتا ہے، اور ان آنکھوں کے جھپکنے کو اس پر بے شمار کتابیں جو ہیں لکھی جا چکی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ لوگوں کا وہم ہے کہ ان پر کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ان آنکھوں کو ڈی کوڈ کیا جائے تو جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں اضطراب کا اظہار کیا جاتا ہے، میں لفظ جھوٹ کا میں نے استعمال نہیں کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، ڈیکوڈنگ آئی بلنک اینڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ان ریلیشن ورکنگ انوائرمنٹ۔ عماد اعلان کے یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ریسرچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ آنکھوں کا جھپکنے کا جو تعلق ہے نیورولوجیکل ذہنی بوجھ ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، اضطراب ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جھوٹ کا میں نے نہیں کہا کہ یہ جھوٹ کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نیورو لانچ کے نام سے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، اس میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں کہ یہ ٹک ڈس آرڈر ہے، ٹک ڈس آرڈرز، سوری میں اس کو اپنے کمپیوٹر پہ پڑھ رہا تھا، ٹک ڈک آرڈرز ہے، ایک بیماری کا نام ہے جو ہوتی ہے، اور جس کے بعد انسان جو ہے اگر آنکھیں زیادہ تیزی کے ساتھ جھپکاتا ہے۔ پنکی پیرنی تو نہیں، بشرا بی بی نے کہا کہ جب عمرے پہ خان مدینے میں پہنچے تو ننگے پاؤں تھے، تو اس پر فون آیا تھا۔ پھر میں نے وہ ویڈیو نکالی جب یہ عمرہ کرنے گئے تھے، مجھے ایک اور انکشاف ہوا کہ دوران طواف جو کہ ہم جرابیں نہیں پہن سکتے ہیں، پاؤں ننگے رکھنے ہوتے ہیں آپ نے، اور اس میں آپ کا پاؤں کو اوپر والا جس کو چھت کہتے ہیں اس کو برہنہ رکھنا ہوتا ہے، تو خان نے جرابیں پہن رکھی تھی۔ بی بی کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا تھا، انہوں نے نقاب کر رکھا تھا، پورا نقاب تھا، اسی طرح سے جس طرح سے کل وہ اپنے خطاب میں کر رہے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں حرم کے اندر جو ہیں دوران عمرہ ممنوع ہوتی ہیں۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ عمرے کا سین تھا، مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی اس میں موجود تھے اور بھی افسران موجود تھے، اور حصار میں وہ شاید عمرے دونوں میاں بیوی جو ہاتھ میں۔ لیکن ایک مزے کی بات آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مدینے والی فوٹیج بھی میں نے دیکھی، اس میں ساکس کالے رنگ کی پہنی، جب جہاز سے اترے ہیں تو ساکس کالے رنگ کی پہن رکھی تھی، اور یہ 2018 کی بات تھی جب ابھی خان صاحب کی حکومت آئی تھی، یہ تب کی بات ہے۔ شاید اس کے بعد جو ہے خان صاحب اس حالت میں یا ان حالات میں نہیں گئے، اور ننگے پاؤں چلنے تک کا جہاں تک راوی گواہ ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور سے پاک پتن گئے تھے، اور پاک پتن میں یہ وزارت عظمیٰ سے پہلے کی بات ہے، انہی بی بی پنکی پیرنی کے کہنے پر وہ ننگے پاؤں پہنچے تھے بابا فرید کے مزار پہ، وہاں ماتھا ٹیکا تھا۔ میں سجدہ اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، باقی سب ماتھے ٹیکنے ہیں، جہاں مرضی ٹیک لیں، گردوارہ میں ٹیکیں، چرچ میں کریں، مندر میں کریں، آپ ماتھا ٹیکیں گے، سجدہ نہیں، سجدہ صرف رب کی ذات کو ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ماتھا ٹیکا تھا، اور وہاں پہ پھول بچھائے گئے تھے، اور پھر اس پر کچھ پڑا بھی گیا تھا بڑے ادب کے ساتھ۔ تو کیا کچھ نہیں اس بی بی کے لیے عمران خان بانی تحریک انصاف نے کیا، لیکن ان کی سیاست پر ایک بڑا کیل، ان کے سیاست کے تابوت پہ کہنا چاہیے، ایک بڑا کیل بی بی نے اپنے ہاتھوں سے ٹھوک دیا۔ آنکھیں جھپکنا آپ کو یاد رہ جائے گا کہ آنکھیں جھپکتی رہیں تیزی کے ساتھ، جو بولتی رہیں، اس میں کیا شائبہ تھا، کیا وہ جھوٹ تھا؟ اور اگر سچ بھی تھا تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ سعودی عرب کی اس میں انوالومنٹ تھی؟ ہاں، سعودی عرب کی انوالومنٹ ایک لحاظ سے تو تھی، وہ اس لیے کہ جو گراف کی گھڑی تھی، جو کہ جراف کی یا گراف جو بھی اس کو بول لیں، جس پر خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، اس گھڑی کو جو ہے جہاں بیچا گیا تھا، جس کے پاس دبئی میں جو بشرا بی بی کی بہت سہیلی، قریبی سہیلی ہیں گوگی، وہ لے کر گئی تھیں، ان کو بیچا تھا، تو انہوں نے محمد بن سلمان کو ہی دوبارہ بیچنے کی کوشش کی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ محمد بن سلمان کا تحفہ ہے، وہیں سے پکڑا گیا۔ تو محمد بن سلمان نے پاکستان میں یہ بات کی تھی، جس نے بشرا بی بی کے کسی عمل پہ بات کی اس کے خلاف ہو گئے۔ ہمیں خوشی اس لیے ہے
کہ یہ بات امریکہ سے چلی تھی کہ امریکی سازش ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد امریکہ ختم ہو گیا، پھر محسن نقوی پہ بات آئی، محسن نقوی سے بھی ختم ہو گیا، اب سعودی عرب پہ آ گئی ہے، اس کے آگے تو پھر آسمان ہے، آسمان تک نہ چلی جائے بات۔ پھر کیا ہوگا، نظر یہ آتا ہے کہ پنکی پنڈی جس طرح سے بانی تحریک انصاف کو کنٹرول کرتی رہی ہیں، اسی طرح شاید ان کا جادو جو ہے وہ اپنے ورکرز پہ بھی چلا ہے۔ جادو سے مراد میرا ہرگز ان کو جادوگرنی کہنے کا نہیں ہے، جادو سے مراد ہے ان کا اثر ہے، ان کا اثر جو ہے شاید ورکروں پہ بھی ہے۔ کبھی وہ اب امریکہ کی طرف گھما کے سعودی عرب کی طرف لے گئے، تو کیا کہیں گے اب ان کے ورکر کے؟ سعودی عرب نے عمران خان کی حکومت ختم کی تھی، جہاں پہ ننگے پاؤں نہیں جرابے پہن کر 2018 میں گئے، 2018 سے 2022 اور 2023، پھر آج 2024 اور 24 نومبر پرسوں یعنی اتوار کے روز، تو کیا اس طرح سے آپ لا سکتے ہیں؟ آپ کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج محسن نقوی نے بہت کھل کے بات کی، انہوں نے کہا کوئی ان سے مذاکرات نہیں کرے گا، ایک طرف یہ آنے کی دھمکی دیں اور دوسری طرف یہ مذاکرات کی بات کریں، تو یہ بات نہیں تسلیم کی جائے گی۔ نینا ڈس لیں گے، ڈس لیں گے، نینا ڈس لیں گے، اور نینوں نے ڈس لیا، بتا دیا کھل کے، ڈیکوڈ ہو گیا وہ معاملہ کہ بشرا بی بی کہاں کہاں سچ بولتی ہیں، کہاں کہاں جھوٹ۔ ویڈیو دوبارہ پلے کریں، اگر اس کے ساتھ ویڈیو کے کلپس نہیں بھی لگائے، آپ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ویڈیو کو دوبارہ لگائیں، آنکھوں کو فوکس کریں، دیکھیں آنکھوں کو کہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ جھپکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔